بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی۔ پروگرام ملاحظہ رپورٹ لے کر ایک بار میں پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میرا موضوع ہے قوم ذات تبدیل کرنا دینی اور دنیاوی جرم۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے اپنا خاندان، قوم، ذات، برادری تبدیل کرنے والوں کے خلاف سزا مقرر کرنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ اس سلسلہ میں جلد ہی پنجاب اسمبلی سے قانون پاس کروانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس سب کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ بعض لوگ اپنی ذات، برادری تبدیل کر کے کاروبار، شادی اور دیگر کئی معاملات میں دوسروں کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، جن کا سدباب ضروری ہے تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ بے شک یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جس کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ میرے خیال میں قانون سازی کے ساتھ ساتھ حکومت کو چاہیے کہ اس بارے میں شریعت کے احکامات کو بھی عام کرے تاکہ لوگ اسے محض ایک دھوکہ کے بجائے ایک بڑے گناہ کے طور پر بھی سمجھیں اور اس سے بچ سکیں۔ قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، ترجمہ: اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قوموں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو، اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ بے شک خدا سب کچھ جاننے والا اور سب سے خبردار ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کی روشنی میں واضح ہوتا ہے کہ عزت و بلندی کا معیار قوم و نسل نہیں بلکہ تقویٰ، پرہیزگاری ہے، لہٰذا اپنا سب بدلنے سے خوب بچنا چاہیے۔ سوچنا یہ ہے کہ انسان پر اپنی قوم بدلنے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ میرے خیال میں حرزی شعور انسان اس فعل کو اگر کھل کر نہیں تو دل ہی دل میں ضرور برا سمجھتا ہوگا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیشوں کو خاندان سے تشبیہ دے کر عزت اور ذلت کی تفریق کر دی گئی ہے۔ محنت یعنی کام کر کے زندگی گزارنے والے کو کمی کمین کا لقب دے کر ایک بڑے طبقے کو عزت سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اس احساس کے زیر اثر جب بھی کسی معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنے پیشے کے پیچھے چھپی ذات تلاش کرنے کے چکر میں قبیلہ بدل لیتا ہے۔ یہ روایات بھی سننے کو ملتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں جائیداد تقسیم ہونے کے ڈر سے بہنوں بیٹیوں کی شادی نہیں کی جاتی تھی، یا پھر انہیں اپنے زیر اثر افراد سے بیاہ دیا جاتا تھا تاکہ وہ جائیداد میں حصہ مانگنے کی جرات نہ کر سکیں۔ ان افراد کی اولادیں اپنے آپ کو ماؤں کے حسب نسب سے جوڑ کر احساس محرومی کا ازالہ کرتی تھی۔ اس طرح آج کے دور میں تعلیم اور روزگار کے مواقع ہر ایک کے لیے عام ہونے اور اچھی تنخواہوں کی بنیاد پر معاشرہ مضبوط ہونے نے کافی حد تک عدم مساوات کو کم کیا ہے۔ دولت کی حد تک تو مساوات ہو چکی، لیکن ذات میں بڑے چھوٹے کا فرق ختم کرنے کے لیے مذہب کا سہارا لیے جانے کے بجائے قومیں تبدیل کرنے کے رواج نے ایک عجیب سی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو قوموں کی شناخت پر بہت برا اثر پڑے گا۔ ارشاد نبی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے شخص کی طرف منسوب کرے اور وہ اس بات کو جانتا بھی ہو تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اور جو شخص کسی ایک قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے جس میں اس کا کوئی قرابت دار نہ ہو تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مذہب میں جہاں قوم بدلنے کی ممانعت ہے، وہیں اپنی ذات پر فخر کرنے اور دوسروں کو نیچ سمجھنے کی بھی شدید مذمت کی گئی ہے۔ ہم لوگوں کو ذات بدلنے پر تو کوستے ہیں، لیکن اپنی اداؤں پر غور نہیں کرتے کہ ہم دوسروں کو خود سے کمتر ثابت کرنے کے لیے نیچ، کمی، کم ذات کے الفاظ سے کیوں گریز نہیں کرتے۔ ایسی متعصب سوسائٹی میں لوگ ذلت پات کی تقسیم کا غیر منصفانہ بوجھ کب تک سر پر لادے پھریں گے؟ ایچ ڈی واٹسن گیسٹر ہزارہ میں لکھتا ہے کہ انگریز دور میں پنجاب الائنیشن ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد کم سماجی رتبے کے خاندانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی ذاتیں تبدیل کی۔
اس ضمن میں وہ مثال دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر نچلے طبقے کا وہ فرد جو معزز بننا چاہتا ہے، مغل بننا چاہتا ہے، اس عمل سے اصل مغلوں کی شناخت مشکوک ہو گئی ہے۔ اگر معاشرے کو اسلامی خطوط پر استوار کیا جائے اور سب کو برابر حقوق دیے جائیں تو کبھی بھی کسی میں احساس کمتری یا برتری پیدا نہ ہوگا، اور ذاتیں بدلنے کے دھوکے اور گناہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ پھر ایسا کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کرنا مزید خرابیاں پیدا نہیں کرے گا۔ اسلام میں رنگ، نسل، لباس اور زبان کے اعتماد سے کوئی فرق نہیں۔ اگر فرق ہے تو بس لوگوں کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے اعتبار سے ہے۔ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں۔ یہاں گورے، کالے، امیر، غریب اور عرب عجمی میں فوقیت کا معیار صرف اور صرف خوش اخلاقی اور پرہیزگاری ہے۔ نبی پاک نے اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، زمانہ جاہلیت کے تمام رسم و رواج آج میرے پاؤں کے نیچے ہیں۔ تمہارا رب ایک اور تمہارا باپ آدم ہے۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں ہے۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو اور تم سب پر ایک دوسرے کا خون، عزتیں اور مال حرام ہے۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ گفتگو کو اس بات پر سمیٹتی ہوں کہ اس خطبے میں بنی نوع انسان کو پہلی مرتبہ برابری اور بھائی چارے کی زرعی و ابدی اصول فراہم کیے گئے ہیں۔ اس خطبے نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دی اور استحصال کا شکار لوگوں کو ایک دوسرے کے برابر بیٹھنے کا موقع دیا۔ یہ خطبہ اسلام کے معاشرتی نظام کو بہترین اصول فراہم کرتا ہے۔ اس میں معاشرتی مساوات، نسلی افتخار و بڑائی کا خاتمہ، عورتوں اور غلاموں کے حقیقی ایک دوسرے کے جان و مال کے احترام سمیت ایسے کئی اصول دیے گئے ہیں کہ جو ہمارے معاشرتی نظام کو جنت نظیر بنا سکتے ہیں۔ ریاست مدینہ اور پھر تمام خلفاء بالخصوص حضرت عمر کا دور انہی زرعی اصولوں پر استوار تھا، جس میں غلام بھی آقا سے سوال کر سکتا تھا اور حاکم بھی رعایا کو حقیقی معنوں میں جواہدہ تھا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آج بھی اگر ترقی کی بنیاد میرٹ بنے، سب کو روزگار کے برابر مواقع میسر ہوں اور عزت کا معیار صرف اخلاق و شرافت ٹھہرے تو بہت سے دیگر گناہوں سمیت خاندان بدلنے جیسا کبھی گناہ روش بھی ختم ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو بالخصوص ہمارے حکمرانوں کو مذہب پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔